کل کے الیکشن کے بارے میں ہم آئیں گے. کل پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں بائیک آؤٹ کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا تو پھر آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھا کہ پورے پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا 5 سے 10% ٹرن آؤٹ تھا. آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوگی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پنجاب میں ٹرن آؤٹ زیادہ ہے جو ان کے فارم 47 کی رزلٹ کے مطابق ٹرن آؤٹ انہوں نے بتایا ہے, تو کوئی ہمیں فوٹیج دکھائے, پھر کوئی ہمیں فوٹیج دکھائے کہ الیکشن جو بوتھس تھے وہاں پہ, جو الیکشن سینٹرز تھے, جو الیکشن بوتھس قائم کیے گئے تھے, وہاں پہ رش کیوں نہیں تھا. کوئی ایک فوٹیج ہمیں پورے پنجاب سے دکھائے کہ کسی بھی الیکشن بوتھ پہ وہاں پہ رش ہو. تو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 5 سے 10% تھا. تو عمران خان صاحب کا فیصلہ بالکل درست تھا, اور عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ انہوں نے کس طرح پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ریزلٹس کو مینوپولیٹ کرنا ہے. ان کو پتہ تھا اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں حصہ لے گی تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس بائی الیکشن میں جو فرق آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہے, اس نے کس طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ دی. سہیل آفریدی صاحب نے, اس کی ایڈمنسٹریشن نے, اس کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کو اور باقی پارٹیوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی. اور جب اس کے برعکس آپ نے پنجاب میں دیکھا, جہاں لاہور میں ہم الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, تو NA 129 پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ہم پہ نہ پوسٹر لگانے کی ہمیں اجازت تھی, نہ ہمیں جھنڈا لگانے کی اجازت تھی, نہ ہم کارنر میٹنگ کر سکتے تھے. ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا, ہمارے لاہور کے صدر کو اٹھایا گیا, ہمارے جو لاہور کے جو ورکرز تھے, جو جلسہ کرتے تھے, جو ریلی کرتے تھے, جو کارنر میٹنگ کرتے تھے, اس پہ ایک FIR کاٹ کے جھوٹی FIR میں اس کو اٹھا لیا جاتا تھا یا اس کے خاندان کو ہراساں کیا جاتا تھا. بلکہ آپ نے برعکس خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ پوری الیکشن کمپین میں, بابر نواز خان کے الیکشن کمپین میں, کیپٹن صفدر پہلے دن سے خیبر پختونخوا میں موجود تھے. مریم صفدر کے شوہر کیپٹن ریٹائر صفدر اوان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دن سے وہ ہری پور میں موجود تھے. اختیار ولی صاحب جو خیبر پختونخوا کے ایک سیاسی بونے ہیں وہ موجود تھے خیبر پختونخوا میں. جاوید مرتضی صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا, اور باقی تمام نون کی لیڈرشپ موجود تھی. انہوں نے جلسے بھی کیے, جلوس بھی کیے, ریلیز بھی نکالی. اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دی گئی. ہم بات اگر ہری پور کی کریں تو ہری پور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ریزلٹس آ رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز عمر ایوب سب سے آگے تھی, اور ہمارے پاس 517 آؤٹ آف 602 پولنگ سٹیشن جو فارم 45 ہے اس میں ہماری لیڈ 32,000 سے لے کے 35,000 تک ہے. تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ فارم 45 پہ تحریک انصاف ہری پور میں یہ الیکشن جیت چکی ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں کہ اس الیکشن کو کیسے مینوپولیٹ کیا گیا, کس طرح ROs اور DROs کے ذریعے دانلی کروائی گئی, کس طرح الیکشن کمیشن کا جو آفس تھا, جو پہلے RO کا آفس آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈگری کالج بوائز تھا, اس کو راتوں رات چینج کر کے گراؤنڈ پہ ایک گراؤنڈ وہاں پہ منتخب کیا گیا, اور ادھر وہ آفس منتقل کیا جو کہ مخالف کینڈیڈیٹ بابر نواز خان کے ڈیرے کے ساتھ ہے. اس کی کالا بٹ کی جو تحصیل ہے وہاں پہ لے کے گئے, وہاں خندق کی کھودی کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ROs تھے اور DROs تھے وہ الیکشن کمیشن کی لگائے گئے تھے, وہ الیکشن کمیشن نے لگایا تھا. اور پھر آپ پروویژنل گورنمنٹ کو دیکھیں, پروویژنل گورنمنٹ کی جو ذمہ داری تھی, جو وزیر اعلیٰ اور اس کے ماتحت ایڈمنسٹریشن تھی, اس کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر سے فارم 45 لے. فارم 45 پہ پریزائڈنگ آفیسر کا بھی سائن ہونا چاہیے تھا, وہ بھی تھا, اور پولنگ ایجنٹ کا جو سائن تھا وہ بھی تھا. تو ایک میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ یہ میڈیا کے سامنے ہم ایک پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ لائے ہیں. یہ پولنگ سٹیشن ہے 179, یہ فارم 45 ہے اس پولنگ سٹیشن کا. اس پولنگ سٹیشن پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بابر نواز خان کے 140 ووٹ ہیں, اور جو ہماری امیدوار شہرناز عمر ایوب ہے اس کی 230 ووٹس ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ پولنگ ایجنٹ کا سائن بھی موجود ہے, اور اس پہ
प्रिजाइडिंग अफसर के साइन भी मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर है 179 और जो आरओ ऑफिस में प्रोजेक्टर लगाया गया था जहां पे रिजल्ट पंच हो रहे थे, ये उसका स्क्रीनशॉट है हमारे पास उसी पोलिंग स्टेशन पे, और हमने इसको अंडर सर्कल भी किया है, ये हम मीडिया को भी देंगे इसके बाद। वो पोलिंग स्टेशन 179 जहां पे बाबर नवाज के वोट थे 140, यहां पे आप देख रहे होंगे कि उसके वोट जो है वो 216 है। 140 फॉर्म 45 पे है। आरओ ऑफिस के जो सिस्टम है, जो डैशबोर्ड है जहां पे रिजल्ट पंच होते हैं, वहां पे जो बाबर नवाज के वोट हैं 216, और जहां पे पीटीआई के उम्मीदवार के 230 वोट थे, आरओ ऑफिस में 125 है। इस तरह के कई फॉर्म 45 हमारे पास है, जिसमें फॉर्म 45 पे एक वोट है और आरओ ऑफिस के जो लगाई गई स्क्रीन थी उस पे दूसरे वोट दर्ज किए गए हैं। हमारी तमाम प्रोविजनल हुकूमत की और खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला की ये कोशिश थी कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। हम इस बात पे यकीन रखते हैं और इस बात पे हमारा बिलीफ है कि जमहूरियत में वोट के ज़रिए फ़ैसला किया जाए। जमहूरियत में जिसको वोट पड़ता हो उसी के डब्बे से उसी का वोट निकले। लेकिन एक दफ़ा फिर आपने देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने, उसके आलाकारों ने, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट किया अपने आरओस के ज़रिए और डीआरओस के ज़रिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने आरओस और डीआरओ से रब्ता भी किया, उनको तलकीन भी की कि आप धांधली से बाज आएँ और जो रिजल्ट्स हैं उसी तरह उसको पंच करें। लेकिन जब आरओ ऑफिस डिग्री कॉलेज से चेंज कर दिया गया तो वहाँ पे खंदक की खोदी गई, वहाँ पे उस ऑफिस को फिर क्यूआरएफ ने, आर्मी के नौजवानों ने और एफसी ने टेक ओवर किया, और वहाँ पे ना पुलिस को ना एडमिनिस्ट्रेशन को अंदर जाने की इजाज़त थी। हमारे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बाहर निकाला गया, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तहरीक इंसाफ के कारकुन बाहर रोडों पे थे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बाहर रोड पे थे, तहरीक इंसाफ के जो हरीपुर के हमारे एमपीएस थे वो बाहर रोड पे थे, अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वहाँ टेक ओवर हो चुका था और वहाँ पे रिजल्ट चेंज कर दिए गए थे। आज आपने देखा होगा कि पंजाब की तस्वीर आला ने, वज़ीर आला मैं नहीं कहूँगा उसको, वो तस्वीर आला है, उसने अभी एक मीडिया ब्रीफिंग की और उन्होंने कहा कि जी हमने पंजाब को फतह कर दिया है, हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो सीट थी वो भी जीत ली है। तो मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि आपका मुकाबला पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ ही था। तहरीक इंसाफ को तो आपने सियासी अमल से बाहर कर दिया था, या फिर तहरीक इंसाफ की जो लाइक माइंडेड पार्टीज थी, छोटी पार्टियाँ, उनको भी आपने इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया था। तो नून का मुकाबला नून से ही था, और जो आपने पंजाब में टर्न आउट देखा 5 से 10%, यही मुस्लिम लीग नून का वोट पंजाब में रह गया है। इन्होंने हमेशा अंपायरों को अपने साथ मिला के खेला है, और कल इसके मिसाल आपने देखा होगा कि पंजाब में इन्होंने अंपायरों को अपने साथ मिला के मुस्लिम लीग नून से मुकाबला करके फर्स्ट और सेकंड आए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में ये रेफरेंडम था, तो रेफरेंडम तो डिक्टेटर कराता है, रेफरेंडम तो डिक्टेटर का काम है, रेफरेंडम तो ज़िया उल हक का काम था, रेफरेंडम तो जनरल परवेज मुशर्रफ का काम था। तो इसकी माइंडसेट आप देखें कि वो आज भी रेफरेंडम पे उनका माइंडसेट, और वो ये सोच भी रहे हैं और वो अपने अमल से भी ये साबित कर रहे हैं कि इनका माइंडसेट वही है, और ये रेफरेंडम का नाम इलेक्शन को दे रहे हैं। इलेक्शन जो है वो एक जमहूरी अमल होता है। इलेक्शन में लोग वोट कास्ट करते हैं, इलेक्शन में लोग अपनी मर्जी का रहनुमा चुनते हैं, इलेक्शन में लोग अपनी मर्जी का लीडर को वोट देते हैं, इलेक्शन में लोग अपने मर्जी के उम्मीदवार को कैंपेन भी करते हैं और वोट भी देते हैं। ये चीज़ें हमें पंजाब में नज़र नहीं आई। और मैं सिर्फ मरियम नवाज को इतना ही कहूँगा कि आपने जो महर शराफत से अपना इलेक्शन हारा है, आपने अपनी सीट, जिस सीट पे आप जीत के सीएम पंजाब बनी हुई हैं, वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महर शराफत ने जीता है। हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपना हल्का खोलें। वो सीट जिसे आप फॉर्म 47 पे जीत के आई हैं, ये महर शराफत की सीट है। तो आप तो इलीगल तरीके से, गैर आईनी तरीके से आईनी ओहदे पे विराजमान है। उन्होंने मजीद जनरल फैज का जिक्र किया, अता बंदियाल का जिक्र किया।
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی مائنڈ سیٹ بتاتے ہیں. ان کو جسٹس فائز عیسیٰ یاد نہیں آتا, ان کو جنرل جیلانی یاد نہیں آتا, یہ ضیاء الحق کے جو بیٹے ہیں وہ ان کو یاد نہیں آتا. اور انہوں نے جس طریقے سے فیڈرل میں بھی اور پنجاب میں بھی جس طریقے سے یہ حکومتوں میں آئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. انہوں نے خیبر پختونخوا میں کرپشن پہ بات کی, تو میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ نے جو 2 سال میں IMF کی رپورٹ پچھلے دنوں آئی ہے, جو رات کے اندھیرے میں پبلش ہوئی ہے, اور اس میں یہ بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے 5300 ارب کی کرپشن کی ہے, اور یہ آئینے کا ایک رخ ہے. آپ اس رپورٹ پہ بھی بات کریں, آپ IPPs پہ بات کریں جو آپ نے انرجی کے معاہدے کیے ہیں نواز شریف نے, جو اس ملک کو آپ نے سب سے بڑا نقصان دیا ہے, جو اس ملک کو آپ نے پتھر کے زمانے میں لے کے گئے ہیں. تو پنجاب میں اس وقت انڈکلیئر مارشل لا ہے. اور ایک ڈکٹیٹر ایک فلم تھی, آپ سب نے دیکھی ہوگی. ڈکٹیٹر فلم میں ایک وہ جو ہیرو تھا, وہ رننگ کی جو کمپٹیشن تھا, جب وہ بھاگ رہا تھا, جو اس کے ساتھی اس کے ساتھ جو بھاگ رہے تھے, جو مقابلہ کر رہے تھے, تو ان کو گولیاں مار رہا تھا, اور وہ اکیلا ہی اس کمپٹیشن میں بھاگ رہا تھا. تو مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ان پہ FIR بھی درج کرتے ہیں, اور وہ میدان میں اکیلے دوڑ کے فرسٹ آنے پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم الیکشن جیت گئے ہیں. تو یہ الیکشن آپ کو مبارک ہو, مسلم لیگ نون کو ہرا کے کل پنجاب کے الیکشن جیتے ہیں. تو یہ ایک بریف پریس کانفرنس تھی ہری پور میں, جس طرح دھاندلی کی گئی اس بارے میں, اور جو بہترین رول اس صوبائی حکومت نے پلے کیا ہری پور میں, یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں.